الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص سو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم پر، اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ ہے میرا بھائی، اللہ نے احسان کیا ہم پر، البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا۔ بولے قسم اللہ کی البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے چوکنے والے۔ کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ خلاصہ تفسیر۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق کہ انہوں نے فرمایا تھا تحسسوا من یوسف واخیہ، مصر کو چلے، کیونکہ بنیامین کو مصر ہی میں چھوڑا تھا۔ یہ خیال ہوا ہوگا کہ جس کا نشان معلوم ہے پہلے اس کے لانے کی تدبیر کرنا چاہیے کہ بادشاہ سے مانگے، پھر یوسف علیہ السلام کے نشان کو ڈھونڈیں گے۔ غرض مصر پہنچ کر جب یوسف علیہ السلام کے پاس جس کو عزیز سمجھ رہے تھے پہنچے اور غلے کی بھی حاجت تھی، بس یہ خیال ہوا کہ غلے کے بہانے سے عزیز کے پاس چلیں اور اس کی خرید کے ضمن میں خوش آمد کی باتیں کریں، جب اس کی طبیعت میں نرمی دیکھیں اور مزاج خوش پائیں تو بنیامین کی درخواست کریں۔ اس لیے اول غلہ لینے کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور چونکہ ہم کو ناداری نے گھیر رکھا ہے اس لیے خرید غلہ کے واسطے کھڑے دام بھی میسر نہیں ہوئے، کچھ یہ نکمی چیز لائے ہیں سو آپ اس کے نکمے ہونے سے قطع نظر کر کے پورا غلہ دے دیجئے اور اس نکمے ہونے سے غلے کی مقدار میں کمی نہ کیجیے اور ہمارا کچھ استحقاق نہیں ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو خواہ حقیقت خیرات دیں خواہ سہولت و رعایت کریں کہ وہ بھی مثل خیرات کے ہے جزائے خیر دیتا ہے، اگر مومن ہے تو آخرت میں بھی ورنہ دنیا ہی میں۔ یوسف علیہ السلام نے جو ان کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے تو رہا نہ گیا اور بے اختیار چاہا کہ اب ان سے کھل جاؤں، اور عجب نہیں کہ نور قلب سے معلوم ہو گیا ہو کہ اب کی بات ان کو تجسس بھی مقصود ہے اور یہ بھی منکشف ہو گیا ہو کہ اب زیادہ مفارقت کا اب زمانہ مفارقت کا ختم ہو چکا۔ بس تمہید تعارف کے طور پر فرمایا کہو وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور برے بھلے کی سوچ نہ تھی۔ یہ سن کر پہلے تو چکرائے کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا واسطہ، ادھر اس شروع کے زمانے کے خواب سے غالب احتمال تھا ہی کہ شاید یوسف علیہ السلام کسی بڑے رتبے کو پہنچے کہ ہم سب کو ان کے سامنے گردن جھکانا پڑے، اس لیے اس کلام سے شبہ ہوا اور غور کیا تو کچھ پہچانا اور مزید تحقیق کے لیے کہنے لگے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ یہ اس لیے بڑھا دیا کہ اپنے یوسف علیہ السلام ہونے کی اور تاکید ہو جاوے یا ان کے تجسس کی کامیابی کی بشارت ہے کہ جن کو تم ڈھونڈنے نکلے ہو ہم دونوں ایک جگہ جمع ہیں۔ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان کیا اور کہ ہم دونوں کو اول توفیق صبر و تقوی کی عطا فرمائی، پھر اس کی برکت سے ہماری تکلیف کو راحت سے اور افتراق کو اجتماع سے اور قلت مال و جاہ کو کثرت مال و جاہ سے مبدل فرما دیا۔ واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمام گزشتہ قصوں کو یاد کر کے نادم ہوئے اور معذرت کے طور پر کہنے لگے کہ بخدا کچھ شک نہیں تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور تم اسی لائق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار تھے، للہ معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم پر آج میری طرف سے کوئی الزام نہیں، بے فکر رہو، میرا دل صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، غائب کا قصور معاف کر ہی دیتا ہے۔
اسی دعا سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ میں نے بھی معاف کر دیا۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعی قصہ مذکور ہے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تو انہوں نے 30 مرتبہ مصر کا سفر کیا، کیونکہ بنیامین کا تو وہاں ہونا معلوم تھا۔ پہلی کوشش اس کی خلاصی کے لیے کرنا تھی، اور یوسف علیہ السلام کا وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہ تھا، مگر جب کسی کام کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی تدبیریں غیر شعوری طور پر بھی درست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تلاش یوسف کے لیے بھی غیر شعوری طور پر مصر ہی کا سفر مناسب تھا، اور غلے کی ضرورت بھی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر سے ملاقات ہوگی اور ان سے اپنے بھائی بنیامین کی خلاصی کے متعلق عرض معروف کر سکیں گے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا، یعنی جب برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملے تو خوشامد کی گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی چیزیں غلہ خریدنے کے لیے لے آئے ہیں، آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں اور ان کے بدلے میں غلہ پورا اتنا ہی دے دیں جتنا اچھی قیمتی چیزوں کے بالمقابل دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، ہم آپ کو خیرات سمجھ کر آپ ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ یہ نکمی چیزیں کیا تھیں؟ قرآن حدیث میں ان کی کوئی تصریح نہیں، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ کھوٹے دراہم تھے جو بازار میں نہ چل سکتے تھے، بعض نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان تھا۔ یہ لفظ مزجاتن کا ترجمہ ہے، اس کے اصل معنی ایسی چیز کے ہیں جو خود نہ چلے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکست حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے، اور واقعات کی رفتار کا انداز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو اظہار حال کی پابندی من جانب اللہ تھی، اب اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا، اور تفسیر قرطبی و مظہری میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کا مضمون یہ تھا: من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ضبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد۔ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا، کہ بھلے برے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہوں۔ پھر جب اور غور و تأمل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا: اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ بھائی کا ذکر اس لیے بڑھا دیا کہ ان کو اچھی طرح یقین آ جائے، نیز اس لیے بھی کہ ان پر اس وقت اپنے مقصد کی مکمل کامیابی واضح ہو جائے کہ جن دو کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ دونوں بیک یا تمہیں مل گئے۔ پھر فرمایا: قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا کہ اول ہم دونوں کو صبر و تقوی کی دو صفتیں عطا فرمائیں جو کلیت کامیابی اور ہر مصیبت سے امان ہیں، پھر ہماری تکلیف کو راحت سے، افتراق کو اجتماع سے، مال و جاہ کی قلت کو ان سب کی کثرت سے تبدیل فرما دیا۔ بے شک جو شخص گناہوں سے بچتا اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ اب تو برادران یوسف کے پاس بجز جرم و خطا کے اعتراف اور یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کے اقرار کے چارہ نہ تھا، سب نے یک زبان ہو کر کہا: تاللہ لقد اعترک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطا بار تھے، للہ معاف کر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا: لا تثریب علیکم، یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو کیا لیتا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا،
یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوشخبری سنا دی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں. پھر فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، یعنی میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، جس سے وہ یہاں تشریف لا سکیں گے، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ تاکہ سب ملیں اور خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور شکر گزار ہوں. احکام و ہدایات. آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور انسانی زندگی کے لیے اہم ہدایات حاصل ہوئی. اول لفظ تصدق علینا، تصدق علینا سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام اولاد انبیاء ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کیسے حلال تھا؟ دوسرے، اگر صدقہ حلال بھی ہو تو سوال کرنا کیسے جائز تھا؟ برادران یوسف اگر انبیاء بھی نہ ہوں تو بھی یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے اس غلطی پر کیوں متنبہ نہیں فرمایا؟ اس کا ایک واضح جواب تو یہ ہے کہ یہاں لفظ صدقہ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں بلکہ معاملے میں رعایت کرنے کو صدقہ و خیرات کرنے سے تعبیر کر دیا ہے، کیونکہ بالکل مفت غلے کا سوال تو انہوں نے کیا ہی نہ تھا بلکہ کچھ نکمی چیزیں پیش کی تھیں، اور درخواست کا حاصل یہ تھا کہ ان کم قیمت چیزوں کو رعایت کر کے قبول فرمانے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد انبیاء کے لیے صدقہ و خیرات کی حرمت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو، جیسا کہ ائمہ تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی ایک جگہ تو عام ہے جو ہر مومن کافر کو دنیا میں ملتی ہے، وہ ہے رد بلا اور دفع مصائب، اور ایک جزا خیرات اور ایک جزا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جنت. وہ صرف اہل ایمان کا حصہ ہے. یہاں چونکہ مخاطب عزیز مصر ہے اور برادران یوسف علیہ السلام ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہیں یا نہیں، اس لیے ایسا عام جملہ اختیار کیا جس میں دنیا و آخرت دونوں کی جزا شامل ہے. اس کے علاوہ بظاہر موقع تو اس جگہ اس کا تھا کہ چونکہ عزیز مصر سے خطاب تھا، اس لیے اس جملے میں بھی خطاب ہی کے صیغے سے یہ کہا جاتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں گے، لیکن چونکہ ان کا تو مومن ہونا معلوم نہ تھا اس لیے عام عنوان اختیار کیا اور خصوصی طور پر ان کو جزا ملنے کا ذکر نہیں کیا. قد من اللہ علینا سے ثابت ہوا کہ جب انسان کسی تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما کر اپنی نعمت سے نوازیں تو اب اس کو گزشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان ہی کا ذکر کرنا چاہیے جو اب حاصل ہوا ہے. مصیبت سے نجات اور انعام الہی کے حصول کے بعد بھی پچھلی تکلیف و مصیبت کو روتے رہنا ناشکری ہے. ایسے ہی ناشکر کو قرآن عزیز میں کنود کہا گیا ہے. ان الانسان لربه لکنود. کنود کہتے ہیں ایسے اس شخص کو جو احسانات کو یاد نہ رکھے، صرف تکلیفوں اور مصیبتوں کو یاد رکھے. اسی لیے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے عمل سے عرصہ دراز تک جن مصیبتوں سے سابقہ پڑا تھا ان کا اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ جل شأنہ کے انعامات ہی کا ذکر فرمایا. صبر و تقوی ہر مصیبت کا علاج ہے. انہ من یتقی ویصبر سے معلوم ہوا کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور تکلیفوں پر صبر و ثبات قدم، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر بلا و مصیبت سے نکال دیتی ہیں. قرآن کریم نے بہت سے مواقع میں انہی دو صفتوں پر انسان کی فلاح و کامیابی کا مدار رکھا ہے. ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے صبر و تقوی اختیار کر لیا تو دشمنوں کی مخالفانہ تدبیریں تمہیں کوئی گزن اور نقصان نہ پہنچا سکیں گی. یہاں بظاہر یہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے متقی اور صابر ہونے کا ادعا کر رہے ہیں کہ ہمارے صبر و تقوی کی وجہ سے ہمیں مشکلات سے نجات اور درجات عالیہ نصیب ہوئے، مگر کسی کو خود اپنے تقوی کا دعویٰ کرنا بنص قرآن ممنوع ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یعنی اپنی پاکی نہ جتلاؤ، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. یعنی اپنی پاکی نہ جتلاؤ، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. مگر یہاں در حقیقت دعویٰ نہیں بلکہ تحدیث میں نعمہ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اس نے اول ہم کو صبر و تقوی کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس کے ذریعے تمام نعمتیں عطا فرمائی. لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یہ اخلاق کریمانہ کا اعلیٰ مقام ہے کہ ظالم کو صرف معاف نہیں کر دیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ اب تم پر کوئی ملامت بھی نہیں. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لے جاؤ یہ کرتا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے کہ چلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوا اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا. اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے میں پاتا ہوں بو یوسف کی، اگر نہ کہو مجھ کو کہ بوڑھا بہک گیا. لوگ بولے قسم اللہ کی تو اپنی اس قدیم غلطی میں ہے. پھر جب پہنچا خوشخبری والا ڈالا اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر، پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا. بولا میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. بولے اے باپ بخشوا ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے چوکنے والے. کہا دم لو بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، وہی ہے بخشنے والا مہربان. پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں. اللہ نے چاہا تو دل جمعی سے اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گرے اس کے آگے سجدے میں اور کہا اے باپ یہ بیان ہے میرے پہلے خواب کا، اس کو میرے رب نے سچ کر دیا اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو نکالا قید خانے سے اور تم کو لے آیا گاؤں سے بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں. میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا. خلاصہ تفسیر، اب تم میرے باپ کو جا کر بشارت دو اور بشارت کے ساتھ میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور یہاں تشریف لے آئیں گے. اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ کہ سب ملیں اور خوش ہوں، کیونکہ حالت موجودہ میں میرا جانا مشکل ہے، اس لیے گھر والے ہی چلے آئیں. اور جب یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہو چکی اور آپ کے فرمانے کے موافق کرتا لے کر چلنے کی تیاری کی اور قافلہ شہر مصر سے چلا جس میں یہ لوگ بھی تھے، تو ان کے باپ نے پاس والوں سے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہتی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. معجزہ اختیاری نہیں ہوتا، اس لیے اس سے پہلے یہ ادراک نہ ہوا. وہ پاس والے کہنے لگے کہ بخدا آپ تو اپنی اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ملیں گے. اسی خیال کے غلبے سے اب خوشبو کا وہم ہو گیا اور واقع میں نہ خوشبو ہے نہ کچھ اور ہے. یعقوب علیہ السلام خاموش رہے. بس جب یوسف علیہ السلام کے صحیح سلامت ہونے کی خوشخبری لانے والا ماں کرتے کے یہاں آ پہنچا تو آتے ہی اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر لا کر ڈال دیا. بس آنکھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں خوشبو پہنچنا کہ فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سارا ماجرا آپ سے بیان کیا. آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس لیے میں نے تم کو یوسف علیہ السلام کے تجسس کے لیے بھیجا تھا. دیکھو آخر اللہ تعالیٰ میری امید راست لایا. ان کا یہ قول اس سے اوپر کے رکوع میں آ چکا ہے. اس وقت سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہمارے لیے خدا سے ہمارے گناہوں کی دعائیں مغفرت کیجیے. ہم نے جو کچھ آپ کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تکلیف دی ہم بے شک خطا بار تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ بھی معاف کر دیجیے، کیونکہ عادتاً کسی کے لیے استغفار وہی کرتا ہے جو خود بھی مواخذہ کرنا نہیں چاہتا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اور اسی سے ان کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا. اور ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت آنے دو جو کہ قبولیت کی ساعت ہے. غلط سب مصر کو تیار ہو کر چل دیے اور یوسف علیہ السلام خبر سن کر استقبال کے لیے مصر سے باہر تشریف لائے اور باہر ہی ملاقات کا سامان کیا گیا. پھر جب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے مل ملا کر اپنے والدین کو اپنے پاس تعظیماً جگہ دی اور بات چیت سے فارغ ہو کر کہا سب مصر میں چلیے اور انشاءاللہ تعالی وہاں امن چین سے رہیے. مفارقت کا غم اور قحط کا علم سب کافور ہو گئے. بس سب مصر میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر تعظیماً اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا
اور اس وقت سب کے قلوب پر یوسف علیہ السلام کی ایسی عظمت غالب ہوئی کہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے ابا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا کہ شمس و قمر اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا، یعنی اس کی سچائی کا ظہور کر دیا، اور اس شرط کے سوا میرے رب نے مجھ پر اور انعامات بھی فرمائے۔ چنانچہ میرے ساتھ ایک اس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا اور اس مرتبہ سلطنت تک پہنچایا، اور دوسرا یہ انعام فرمایا کہ بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا، جس کا مقتضا یہ تھا کہ عمر بھر بھی مجتمع و متفق نہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ تم سب کو، جن میں میرے بھائی بھی ہیں، باہر سے یہاں لے آیا اور سب کو ملا دیا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، اپنے علم و حکمت سے سب امور کی تدبیر درست کر دیتا ہے۔ معارف و مسائل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق سابقہ آیات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب بإذن خداوندی اس کا وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنا راز بھائیوں پر ظاہر کر دیں تو انہوں نے حقیقت ظاہر کر دی۔ بھائیوں نے معافی مانگی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ گزشتہ واقعات پر کوئی ملامت کرنا بھی پسند نہ کیا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اب والد سے ملاقات کی فکر ہوئی۔ حالات کے لحاظ سے مناسب یہ سمجھا کہ والد صاحب ہی ماں خاندان کے یہاں تشریف لائیں، مگر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لیے سب سے پہلے اس کی فکر ہوئی اور بھائیوں سے کہا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، یعنی تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی آمد کر آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرے پر ڈال دینا بینائی کی آمد کرنے کا کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو بإذن خداوندی معلوم ہو گیا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال فرما دیں گے۔ اور ضحاک اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ کرتے کی خصوصیت تھی کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برہنہ کر کے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے اس کو ایک بڑی متبرک شے کی حیثیت سے ایک نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دیا تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ برادران یوسف نے جب ان کا کرتا والد کو دھوکہ دینے کے لیے اتار لیا اور وہ برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیے گئے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی کھول کر اس سے یہ کرتا برآمد کیا اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا۔ اس وقت بھی جبرائیل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نابینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ اور حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لیے ان کے جسم سے متصل ہونے والے ہر کرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم سب بھائی اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس مصر لے آؤ۔ اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں بالتصریح والد کی بجائے خاندان کو لانے کا ذکر کیا، شاید اس لیے کہ والد کو یہاں لانے کے لیے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین تھا کہ جب والد کی بینائی آبد کر آئے گی اور یہاں آنے سے کوئی عذر مانے نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے۔ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام میں سے یہودا نے کہا کہ یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے گیا تھا جس سے والد کو صدمات پہنچے، اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، یعنی جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ شہر مصر سے کنعان تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت کا راستہ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 80 فرسخ یعنی تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے قمیص یوسف کے ذریعے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور یہ عجائب میں سے ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان ہی کے کنویں میں 3 روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل و عمل ہوتا، معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل و عمل بھی نہیں ہوتا، یہ براہ راست فعل اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب اذن خداوندی نہیں ہوتا تو قریب سے قریب بھی بعید ہو جاتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی حاضرین مجلس نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ بخدا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور پھر ملیں گے۔
فلما ان جاء البشیر، یعنی جب یہ بشارت دینے والا کنعان پہنچا اور قمیص یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو فوراً ان کی بینائی ابد کر آئی۔ بشارت دینے والا وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا تھا جو ان کا کرتا مصر سے لایا تھا۔ قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعنی کیا میں نہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جس کی آپ لوگوں کو خبر نہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اب جب کہ حقیقت حال واضح ہو کر سامنے آ گئی تو برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنی خطاؤں کی معافی اس شان سے مانگی کہ والد سے درخواست کی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ان کی خطا معاف کرنے کی دعا کرے گا وہ خود بھی ان کی خطا معاف کر دے گا۔ قال سوف استغفر لكم ربي، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کروں گا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کرنے کے بجائے وعدہ کیا کہ عنقریب دعا کروں گا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مقصود اس سے یہ تھا کہ اہتمام کے ساتھ آخر شب کے وقت میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں زمین سے قریب تر آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ فلما دخلوا علیہ، بعض روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس مرتبہ اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 اونٹوں پر لدا ہوا بہت سا سامان کپڑوں اور دوسری ضروریات کا بھیجا تھا تاکہ پورا خاندان مصر آنے کے لیے عمدہ تیاری کر سکے۔ اس کے مطابق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور تمام متعلقین مصر کے لیے تیار ہو کر نکلے تو ایک روایت میں ان کی تعداد 72 اور دوسری میں 93 نفوس مرد و عورت پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف جب مصر پہنچنے کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے اور 4000 سپاہی ان کے ساتھ سلامی دینے کے لیے نکلے۔ جب یہ حضرات مصر میں یوسف علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہاں ذکر والدین کا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا، مگر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی بہن لیا سے نکاح کر لیا تھا جو یوسف علیہ السلام کی خالہ ہونے کی حیثیت سے بھی مثل والدہ کے تھیں اور والد کے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے بھی والدہ ہی کہلانے کی مستحق تھیں۔ اس کی تفصیلات نیچے حضرت نے فرمائی، حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ نے یہ توجیہ اس روایت کے مطابق ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بن یامین کی ولادت کے وقت وفات پا گئی تھی۔ اسی بنا پر یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت صفحہ 29 30 جلد 5 کی عبارت سے متضاد معلوم ہوتی ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کو قرار دیا گیا ہے، لیکن دراصل اس معاملے میں کوئی مستند روایت تو ہے نہیں، اسرائیلی روایات ہیں اور ان میں بھی تعارض ہے۔ خود صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بن یامین کی ولادت کے وقت انتقال کے قائل نہیں ہے۔ اگر اس روایت کو لیا جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اس صورت میں ورفع البیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی ورفع ابویہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ مراد ہوں گی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ابن جریر ولم يقم دلیل على موت امه ای ام یوسف علیہ السلام وظاہر القرآن يدل على حیاتها۔ آج حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم آگے پڑھتے ہیں وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین۔ یوسف علیہ السلام نے سب خاندان کے لوگوں سے کہا کہ آپ سب باذن خداوندی مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ دوسرے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں پر جو پابندیاں عادتاً ہوا کرتی ہیں آپ ان سب پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت شاہی پر بٹھایا۔ وخروا له سجدا، یعنی والدین اور سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اور بعض اللہ نے فرمایا کہ سجدہ عبادت تو ہر پیغمبر کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے حرام تھا، لیکن سجدہ تعظیم انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز تھا، جو شریعت اسلام میں ذریعہ شرک ہونے کی بنا پر ممنوع ہو گیا ہے، جیسا کہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ حلال نہیں۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای، یوسف علیہ السلام کے سامنے جب دونوں ماں باپ اور 11 بھائیوں نے بیک وقت سجدہ کیا تو ان کو اپنا وہ بچپن کا خواب یاد آ گیا اور فرمایا کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ آفتاب و مہتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس خواب کی سچائی کو آنکھوں سے دکھلا دیا۔ احکام و مسائل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی درخواست معافی اور دعائے مغفرت پر جو یہ فرمایا کہ ان قریب تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا اور فوراً دعا نہیں کی،
اس تاخیر کی ایک وجہ بعض حضرات نے یہ بھی بیان کی ہے کہ منظور یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سے مل کر پہلے یہ تحقیق ہو جائے کہ انہوں نے ان کی خطا معاف کر دی ہے یا نہیں، کیونکہ جب تک مظلوم معافی نہ دے ان اللہ بھی معافی نہیں ہوتی، ایسی حالت میں دعائے مغفرت بھی مناسب نہ تھی۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور اصولی ہے کہ حقوق و لباس کی توبہ بغیر اس کے نہیں ہوتی کہ صاحب حق اپنا حق وصول کر لے یا معاف کر دے، محض زبانی توبہ و استغفار کافی نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب یہودا قمیص یوسف لے کر آئے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو پوچھا کہ یوسف کیسے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں پوچھتا کہ وہ بادشاہ ہیں یا فقیر، پوچھنا یہ ہے کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کیا حال ہے۔ تب انہوں نے ان کے تقویٰ و طہارت کے حالات بتلائے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی محبت اور تعلق کہ اولاد کی جسمانی راحت سے زیادہ ان کی روحانی حالت کی فکر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اسی کا اتباع کرنا چاہیے۔ 3 حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب بشارت دینے والا قمیص یوسف لے کر پہنچا تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو کچھ انعام دیں، مگر حالات سازگار نہ تھے، اس لیے عذر کیا کہ 7 روز سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکی، اس لیے میں کچھ مادی انعام تو نہیں دے سکتا، مگر یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سکرات موت کو آسان کر دیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دعا ان کے لیے سب سے بہتر انعام تھا۔ 4 اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشخبری دینے والے کو انعام دینا سنت انبیاء ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر جب ان پر عذاب ہوا اور بعد میں توبہ قبول کی گئی تو جو شخص قبول توبہ کی بشارت لایا تھا اپنا جوڑا کپڑوں کا اتار کر اس کو پہنا دیا۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کے لیے دوستوں وغیرہ کو کھانے کی دعوت دینا بھی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ پڑھ کر ختم کی تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ 5 حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حقیقت واقعہ ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے والد اور بھائی سے معافی مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھ یا زبان سے کسی شخص کو ایذا پہنچی یا اس کا کوئی حق اس کے ذمہ رہا، اس پر لازم ہے کہ فوراً اس حق کو ادا کر دے یا اس سے معاف کرا لے۔ صحیح بخاری میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی حق مالی واجب ہو یا اس کو کوئی ایذا ہاتھ یا زبان سے پہنچائی ہو، اس کو چاہیے کہ آج اس کو ادا کر دے یا معافی مانگ کر اس سے سبکدوشی حاصل کر لے، قبل اس کے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جہاں کسی کے پاس کوئی مال حق ادا کرنے کے لیے نہ ہوگا، اس لیے اس کے اعمال صالحہ مظلوم کو دے دیے جائیں گے، یہ خالی رہ جائے گا، اور اگر اس کے اعمال بھی صالح نہیں تو دوسرے کے جو گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یوسف علیہ السلام کا مقام صبر و شکر۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کے سامنے کچھ اپنی سرگزشت بیان کرنا شروع کی۔ یہاں ایک منٹ ٹھہر کر غور کیجیے کہ آج اگر کسی کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے جتنے یوسف علیہ السلام پر گزرے اور والدین سے اتنی طویل مفارقت اور مایوسی کے بعد ملنے کا اتفاق ہو تو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگزشت کیا بیان کرے گا، کتنا روئے گا اور رلائے گا اور کتنے دن رات مسائل کی داستان سنانے میں صبر کرے گا۔ مگر یہاں طرفین میں اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بچھڑے ہوئے محبوب فرزند ہزاروں مصائب کے دور سے گزرنے کے بعد جب والد سے ملتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جبکہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ کو باہر سے یہاں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصائب ترتیب بار 3 بابوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اول بھائیوں کا ظلم و جور، دوسرے والدین سے طویل جدائی، تیسرے قید خانے کی تکالیف۔ خدا تعالیٰ کے اس برگزیدہ پیغمبر نے اپنے بیان میں پہلے تو واقعات کی ترتیب کو بدل کر قید خانے سے بات شروع کی اور اس میں قید خانے میں داخل ہونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا، بلکہ قید خانے سے نکلنے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بیان کیا۔ قید خانے سے نجات اور اس پر شکر الہی کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ میں کسی وقت قید خانے میں بھی رہا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کا ذکر کیا، بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا تھا اس کا اس حیثیت سے بھی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنویں سے نکالا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کی خطا پہلے معاف کر چکے تھے اور فرما چکے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ اب اس کنویں کا کسی طرح سے بھی ذکر آئے تاکہ بھائی شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد والدین کی طویل اور صبر آزما مفارقت اور اس کے تاثرات کا ذکر کرنا تھا، تو ان سب باتوں کو چھوڑ کر اس کے آخری انجام اور والدین سے ملاقات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کیا کہ آپ کو دیہات سے شہر مصر میں پہنچا دیا۔ اس میں اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا وطن دیہات میں تھا جہاں معیشت کی آسانیاں کم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہر میں شاہی اعزازات کے ساتھ اندر پہنچا دیا۔ اب پہلی بات رہ گئی بھائیوں کا ظلم و جور، اس کو بھی شیطان کے حوالے کر کے اس طرح بے باک کر دیا کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے جو یہ کام کرتے، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال کر یہ فساد کرا دیا۔ یہ ہے شان نبوت کہ مصائب اور تکالیف پر صرف صبر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں۔
اسی لیے ان کا کوئی حال ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ ہوں، بخلاف عام انسانوں کے کہ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں برستی رہیں تو بھی کسی کا ذکر نہ کریں، اور کسی وقت کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کو عمر بھر گاتے رہیں۔ قرآن میں اسی کی شکایت کی گئی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، یعنی انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے داستان مصائب کو 3 لفظوں میں مختصر کرنے کے بعد فرمایا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، یعنی میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔ خلاصہ تفسیر، اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہتے رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر ختم پر پہنچی اور بعد وفات ان کی وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کیے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اشتیاق ہوا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتیں دی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری یہ کہ مثلا سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور باطنی یہ کہ مثلا مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، جو کہ علم عظیم ہے، خصوصاً جبکہ وہ یقینی ہو، جو موقوف ہے وحی پر اس کا وجود مستلزم ہوگا عطائے نبوت کو۔ اے خالق آسمانوں اور زمین کے، آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس جس طرح دنیا میں میرے سارے کام بنا دیے کہ سلطنت دی، علم دیا، اسی طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجیے کہ مجھ کو فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجیے، یعنی میرے بزرگوں میں جو انبیاء اعظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو بھی پہنچا دیجیے۔ معارف و مسائل، سابقہ آیات میں تو والد بزرگوار سے خطاب تھا، اس کے بعد جبکہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہو کر سکون ملا تو براہ راست حق تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی اے میرے پروردگار، آپ نے ہی مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے خالق، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں، مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ کامل نیک بندے انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خاص طور پر قابل نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا و آخرت کے ان کو نصیب ہوں اور کتنے ہی جاہ و منصب ان کے قدموں میں ہوں، وہ کسی وقت ان پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائیں۔ اس کی دعائیں مانتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ اور اس کے ضمن میں آئی ہوئی ہدایات کا سلسلہ جو قرآن میں مذکور ہے پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم یا کسی حدیث مرفوع میں منقول نہیں۔ اکثر علماء تفسیر نے تاریخی یا اسرائیلی روایات کے حوالے سے نقل کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 17 سال کی تھی، پھر 80 سال والد سے غائب رہے اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ 40 سال تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں 34 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 145 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 مرد و عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی
تعداد 6,70,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 مرد و عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سابق عزیز مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ کرا دی تھی۔ تو آپ اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے ابراہیم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئے۔ رحمت کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اثنائیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی، ان کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فرائض مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ڈیزائن دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔ ہدایات اور احکام۔ آیات مذکورہ میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی تعظیم و تکریم واجب ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی لیے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدے کو خاص عبادت کی علامت قرار دے کر غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام گئے اور وہاں دیکھا کہ نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا يموت، یعنی اے سلمان مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کرو جو حی قیوم ہے، جس کو کبھی فنا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیمی سجدہ جائز نہیں تو اور کسی بزرگ یا پیر کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ ھذا تأویل رؤیای، اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بعض اوقات زمانے دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسے اس واقعے میں 40 یا 80 سال کے بعد ظہور ہوا۔ قد احسن بی، سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو کر اس سے نجات ہو جائے تو سنت پیغمبر یہ ہے کہ نجات پر شکر ادا کرے اور مرض و مصیبت کے ذکر کو بھول جائے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی ایسی لطیف اور مخفی تدبیریں اور سامان کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ توفنی مسلما، یہ یوسف علیہ السلام نے ایمان و اسلام پر موت کی دعا مانگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص حالات میں موت کی دعا کرنا ممنوع نہیں، اور حدیث صحیحہ میں جو موت کی تمنا کو منع فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بے صبری سے موت مانگنے لگے، یہ درست نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس، اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے، اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلا، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو، اور بتیری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا، اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے، اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں. کیا نڈر ہو گئے اس سے کہ آنکھ آنکھے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی یا آ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو. کہہ دے یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے. سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو، کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ خلاصہ